یہ دنیا ظلم و عدوان ہی کی جگہ ہے. یہاں کوئی بڑی توقعات نہیں قائم کرنی چاہیے. یہ جب سے بنی ہے ظلم، عدوان، زیادتی، استحصال، اس کے مختلف مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں. سیاسی اور معاشی دونوں میدانوں میں زیادہ تر اسی کا ظہور ہوتا ہے. دولت، اقتدار، حسن، علم، یہ اپنی حکومت قائم کرتے ہیں. اس میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ انصاف کی حکومت قائم کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ رہنمائی دی ہے کہ ان سے جو کچھ اس کے مطالبات ہیں وہ حالات کے لحاظ سے ہوتے ہیں. چنانچہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے جس کا وہ تحمل کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں ڈالی. رہی یہ بات کہ انسان اپنے طور پر کیا فیصلہ کرتا ہے، تو اپنے طور پر انسان اپنی عزت آبرو کے لیے بعض اقدامات کر گزرتا ہے. اپنے مال کی حفاظت میں بھی بعض اوقات جان دے دیتا ہے. اسی طرح اس کے پیش نظر اگر کوئی سیاسی مقاصد ہوں تو حوصلہ مند لوگ اس کے لیے بھی بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو میں اللہ کے کسی قانون کی، اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں. چنانچہ آپ کے کسی اقدام کے نتیجے میں بھی اگر کسی کی جان، کسی کے مال یا کسی کی آبرو کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے لیے بہت کچھ سوچنا ہوگا اور بہت سی چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا. یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو مکے میں یہ صورتحال پیش آئی، بلکہ جزیرہ نما عرب میں بھی انہیں پرسیکیوشن کا نشانہ بنا لیا گیا. اس کو قرآن مجید نے فتنہ کہا ہے. اس سے بڑا ظلم اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا. خود قرآن کا اس پر تبصرہ ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل. کسی کو اس کی مذہبی آراء کو اختیار کرنے یا اس پر عمل کرنے سے روکنا، اس پر جبر کرنا، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے. اس کے باوصف اللہ تعالیٰ نے جو تقاضا کیا وہ یہ تھا کہ تمہیں اگر اللہ کی زمین پر کوئی محفوظ جگہ نظر آتی ہے تو ہجرت کر جاؤ. یعنی اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. کہ خدا کی زمین وسیع ہے. اگر تم حوصلہ کر کے نکلنے کی صحیح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے ہموار کر دے گا.